السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد سفیان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل علم سیفی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت ساری سیکرٹ سوسائٹیز ہیں؟ کیا وہ شیطان کی بنائی ہوئی ہیں؟ ایلومیناٹی اور فری میسن کس کی پوجا کرتی ہیں؟ ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے آج کی ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین محترم، ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمیں ابتدا سے آغاز کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے تخلیق کیا ہے اور فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اسے سجدہ کرو، لیکن ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں اس مٹی کے انسان کو تجھ سے غافل کروں گا اور اس کا رستہ جو تیری طرف آتا ہے اس پر خود بیٹھ جاؤں گا اور اس کو اغوا کروں گا۔ یعنی ایک بندہ جو کہیں جانا چاہ رہا ہے لیکن اس کو فورس کر کے کہیں اور لے جایا جائے۔ شیطان ان بندوں کو اٹیک کرتا ہے جو صراط مستقیم پر چل رہے ہوں۔ اس کے علاوہ شیطان نے کہا کہ میں ان پر چاروں طرف سے حملہ کروں گا اور ان کو حکم دوں گا کہ یہ تیری پیدا کردہ مخلوق کو تبدیل کر دیں، یعنی وہ لوگ جو اس کے تابع ہوں گے اس کی فوج میں شامل ہو جائیں۔ ان لوگوں کو شیطان حکم دے گا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق کو بدل دیں۔ ناظرین محترم، یہاں سے ایلومیناٹی یعنی شیطانی تنظیم کی ابتدا ہوتی ہے۔ شیطانی دنیا میں ایلومیناٹی کا فیوچر یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ دجال جو کہ شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے خبردار کیا اور فرمایا کہ نوح علیہ السلام کے بعد کوئی ایسا نبی نہیں جس نے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات زیر غور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے نبی تھے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام سے ہی دجالی فتنے کا آغاز کیوں ہوا؟ یعنی حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں کوئی ایسی چیز ہوئی جس کا ریلیشن دجال کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ ابلیس اور اس کا قبیلہ تمہارا دشمن ہے۔ چنانچہ شیطان کو انسان کو بہکانے کے لیے کسی جماعت یا گروہ کی ضرورت پڑنی تھی۔ شیطان حضرت ادریس علیہ السلام کے دور تک اپنی کوئی 10-12 کور کمانڈر تیار کر چکا تھا۔ ایتھوپین بائبل میں بک آف دی نوک میں لکھا ہے کسی ایک پلانٹ سے کوئی یہ ایک مخلوق لے کر آیا۔ اس وقت کوئی پورٹل کھلا ہوا تھا۔ ابلیس وہاں سے چند ایسے لوگ لے کر آیا جو اس کے کور کمانڈر تھے۔ انہوں نے آ کر انسانوں کی عورتوں کے ساتھ سیکشول ریلیشن قائم کیے، جس سے ایک عجیب و غریب نسل پیدا ہوئی جن کے منہ جانوروں جیسے اور باقی پورا جسم انسانوں جیسا تھا۔ اس عجیب و غریب مخلوق کی نسل حد سے زیادہ بڑھ گئی، حتیٰ کہ انسانی نسل کو خطرہ لاحق ہو گیا۔ یعنی شیطان نے اپنی کہی ہوئی بات کو پورا کیا کہ میں تیری تخلیق کو بدل دوں گا۔ ناظرین محترم، بعض اسلامی اسکالرز کا کہنا ہے کہ اسی عجیب و غریب مخلوق سے دجال پیدا ہوگا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کے دور سے دجالی فتنے سے اپنی قوم کو ڈرایا گیا۔ ناظرین محترم، جیالوجی میں ملنے والے ڈھانچے جو 20 سے 25 فٹ کے انسانوں کے ہوتے تھے، جن کی جسمانی ساخت سمجھ میں نہیں آتی، وہ اسی مخلوق کے ہیں۔ اس بات کو ہم اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں کہ دنیا کے 4 کونے جن میں سائبیریا، رشیا، مصر، ساؤتھ امریکہ، نیوزی لینڈ شامل ہیں، ان چاروں کونوں میں ایلومیناٹی کے جو بت ہیں ان کی ساخت سیم ہے۔ اس وقت کوئی کمیونیکیشن نہیں تھی۔ اب جو مخلوق جن کو شیطان بطور کمانڈر زیر زمین پر لایا تھا، ان کے نام بھی وہی تھے جو مکہ میں بتوں کے تھے، یعنی شیطان ان کو آپریٹ کر رہا تھا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تبلیغ کی۔ اس میں عجیب و غریب مخلوق کی آبادی اتنی بڑھ گئی کہ اصل انسانی نسل خطرے میں پڑ گئی۔ اس لیے قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو فرمایا کہ پاک جانوروں کے جوڑے اٹھا لو۔ شیطان کے لائے ہوئے کمانڈرز نے نہ صرف انسانی عورتوں بلکہ جانوروں میں بھی اپنا بیج ڈالا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ پاک جانوروں کے جوڑے اٹھا لو، یعنی وہ جانور، وہ انسان جنہوں نے ابھی تک ان سے ملاپ نہیں کیا تھا، اور ان کو اٹھا لو، اور باقی ساری دنیا اللہ تعالیٰ نے بہا دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک دفعہ پھر انسانی نسل کو پیورٹی کی طرف لے کر آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت ذوالقرنین کے ذریعے وہ پورٹل بند کروائے۔ حضرت ذوالقرنین نے ان پورٹل کا سفر کس طرح کیا، ان کا لنک ڈسکرپشن میں آپ کو ضرور مل جائے گا، آپ وزٹ کر لیجئے گا۔
ناظرین محترم، اب وہاں سے شیطان کی پجاری یعنی الومناٹی کا کانسیپٹ شروع ہوتا ہے۔ اس پورٹل کے بند ہونے کے بعد ابلیس نے جب دوبارہ سے اپنا کام شروع کیا تو پھر اس نے انسانوں سے گروپ بنائے جو ان شیطانی کمانڈرز کی پوجا کرتے تھے۔ 1 مئی 1776 آرڈر آف الومناٹی لکھنے کی ڈیٹ ہے اور اس کو پوری دنیا میں نافذ کیا گیا۔ یوم مزدور کے نام سے پوری دنیا میں کوئی ایک کنٹری بھی نہیں جو اس دن کو مناتی نہیں۔ دجالی فتنے کو ایک آنکھ سے شو کیا جاتا ہے جو کہ مادی پرستی اور جسمانی لذت کو ظاہر کرتی ہے۔ یہ دنیاوی اور نفسیاتی خواہشات کو ظاہر کرتی ہے۔ اس کا روح سے کوئی تعلق نہیں۔ ہماری 2 آنکھیں ہیں، ایک روح کی ہے اور ایک جسم کی۔ جو الومناٹی شیطانی اور دجالی دنیا ہے وہ صرف جسم کی دنیا ہے۔ شیطان نے کہا تھا کہ میں زمین کو لذتوں سے بھر دوں گا، یعنی میں زمین میں اتنی اٹریکشن پیدا کروں گا کہ یہ صراط مستقیم سے ہٹ جائیں گے۔ ناظرین محترم، الومناٹی کے اپنے ہی کچھ سمبلز ہیں جو ان کو ماننے والے اختیار کرتے ہیں۔ میڈونا اور مائیکل جیکسن کانٹریکٹ کرتے وقت بہت سے سمبلز بناتے تھے جن کے الگ الگ میننگز تھے۔ ناظرین محترم، الومناٹی میں شمولیت اختیار کرنے کے بعد اپنے ممبرز کو تمام خواہشات پورا کی جاتی ہیں اور ان سے ہر ناجائز اور حرام کام کرواتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوں اور شیطان راضی ہو۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی دجالی فتنوں اور نفسیاتی خواہشات سے دور رکھے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنے۔ آمین۔